بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عالیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گارڈننگ وتھ عالیہ خان۔ آپ نے اوزون کے بارے میں سنا ہوگا۔ اوزون کو بچائیں، زندگی کو بچائیں۔ اوزون کی تہہ کے بغیر زمین ایسے ہی ہے جیسے کوئی عمارت چھت کے بغیر ہو۔ آخر یہ اوزون ہے کیا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو اوزون کے بارے میں بتاؤں گی۔ ہر سال 16 ستمبر کو اوزون کی تہہ کے تحفظ کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اوزون کے بارے میں جان لیں۔ اوزون یا O3 آکسیجن کے 3 مالیکیولز کے ساتھ ایک شفاف اور نظر نہ آنے والی تہہ ہے۔ یہ قدرتی طور پر زمین کی سطح سے 15 سے 40 کلومیٹر اوپر فضا میں موجود ہوتی ہے۔ یہ ہمیں سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اوزون کی تہہ کو کسی بھی طرح نقصان پہنچنے کی صورت میں اس زمین کو بہت سے پریشان کن مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، جیسا کہ دنیا بھر کے درجہ حرارت اور سمندر کی سطح میں اضافہ، سیلابوں کا خدشہ، گرم موسم کے باعث زراعت پر برا اثر جس سے کئی علاقوں میں قحط اور خشک سالی کا خدشہ، انسانوں کو خطرناک بیماریاں، دل کا کینسر اور آنکھوں کے امراض عام ہو سکتے ہیں۔ پودوں کے DNA کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پودے ختم ہو سکتے ہیں، ایکو سسٹم تباہ ہونے لگے گا، سمندری حیات کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اس طرح زمین سے زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ دنیا تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہے، نئی نئی ایجادات سامنے آ رہی ہیں، سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں فضا میں دھواں بڑھتا جا رہا ہے، کچرے کو آگ لگانے سے مزید دھواں بڑھتا ہے، فیکٹریوں سے خارج ہونے والی زہریلی گیس کاربن مونو آکسائڈ فضا میں موجود آکسیجن کے ساتھ مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کاربن کا اخراج ہماری اور ہماری زمین کی صحت کے لیے نہایت مضر ہے اور یہ اوزون پر بھی منفی طور سے اثر انداز ہو رہا ہے۔ اوزون کی تہہ میں ایک بہت بڑے ہول کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ اوزون کی تہہ میں یہ کیسا ہول تھا اور کیوں ہوا تھا اور اب ہے یا نہیں، آپ اس کے بارے میں بھی مختصر سا جان لیں۔ 1985 میں سائنسدانوں نے یہ انکشاف کیا کہ انٹارکٹیکا کے اطراف آسمان میں کوئی چیز غائب ہے۔ ناسا کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس جگہ بہت بڑا ہول ہو چکا ہے۔ یہ ہول بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اگر اس کے سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کیا جاتا تو پوری دنیا پریشانی کی لپیٹ میں آ سکتی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ جانا گیا کہ یہ ہول ہوا کیسے اور انٹارکٹیکا میں ہی کیوں۔ سائنسدانوں کی محنت کے بعد جو جواب ملا وہ کلورین تھا، جو کہ انسانوں کے بنائے ہوئے کلورو فلورو کاربن سے نکل رہی تھی۔ اس کو CFC بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گیسیں جو کہ کاربن اور کلورین سے بنی ہوتی ہیں، یہ انسانوں کو تو نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن جب یہ زمین سے اوپر اٹھتی ہیں تو سورج کی شعاعوں کی وجہ سے کلورین علیحدہ ہو جاتی ہے۔ یہ کلورو فلورو کاربن ریفریجریٹر کی گیس میں استعمال ہوتا تھا۔ تجربات سے معلوم ہوا کہ انسانوں کے لیے یہ گیسیں نقصان دہ نہیں ہیں۔ پھر یہ مزید چیزوں میں استعمال ہونے لگیں، ایئر کنڈیشنرز، روم فریشنرز، شیونگ کریم، ڈیوڈرینٹ، یہاں تک کہ ایستھما انہیلر اسپرے میں بھی اس کا استعمال ہونے لگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ شگاف انٹارکٹیکا میں ہی کیوں، جبکہ وہاں کوئی رہتا بھی نہیں ہے؟ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ اس جگہ کا ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ تمام گیسیں وہاں جا کر جمع ہو جاتی ہیں اور اوزون کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہیں۔ اوزون کی تہہ میں اس گیس کے مضر اثرات کا علم ہوتے ہی اس گیس کے استعمال کو کم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے زیر نگرانی 1989 میں 150 سے زائد ممالک نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جسے مونٹریال پروٹوکول کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے پر عمل کے بعد اب دنیا بھر میں HFC گیس کا استعمال کیا جانے لگا ہے، یعنی ہائیڈرو فلورو کاربن۔ یہ اوزون کے لیے تو خطرناک نہیں ہے، لیکن زمین کے لیے خطرناک ہے اور زمین کا درجہ حرارت بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق انٹارکٹیکا کے اوپر اوزون میں پڑنے والا ہول اب رفع ہو رہا ہے اور 2050 تک یہ پہلے کی طرح مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔
ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، کیونکہ درخت ہی ایسا قدرتی ذریعہ ہے جو کاربن کو آکسیجن میں بدل سکتا ہے، ماحولیاتی آلودگی کو ختم کر سکتا ہے۔ درختوں کی وجہ سے سورج کی شعاعیں زمین پر براہ راست اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اوزون کی تہہ کو نقصان سے بچانے کے لیے یہی سب سے آسان طریقہ ہے۔ گھر کے باہر بڑے درخت لگائیں اور گھر کے اندر بھی پودے لگائیں۔ گھروں کے اندر اور گھروں کے باہر دونوں جگہ سبزہ ضروری ہے۔